کھلوتے ہی ہوتے مزہ آ لیا جڑا مشکل ٹلیندا ہے کو عباس آدھے ہیں جڑا مشکل ٹلیندا ہے کو عباس آدھے ہیں جڑا قسمت جگیندا ہے کو عباس آدھے ہیں جڑا قسمت جگیندا ہے تہاڈا بہوینا چونکہ میں پڑھدا سرائکی پیا نصر بھی سرائکی تہاڈا بہوینا احسان ہے اتوں میں داد پیا منگدا جڑا مشکل ٹلیندا ہے کو عباس آدھے ہیں جڑا قسمت جگیندا ہے کو عباس آدھے ہیں محمد تو حسن توڑی سبھے شبیر کو چایا جے کو شبیر چیندا ہے کو مہربانی مہربانی تساں جیو تھوڑیاں جوانی ہو محمد تو حسن توڑی سبھے شبیر کو چایا یہ سبھے بالکل خالص سرائکی ہے یعنی سب محمد تو حسن توڑی سبھے شبیر کو چایا جے کو شبیر چیندا ہے تو کو عباس آدھے ہیں تو تواڈے چ بہت سارے بندے کوئی گل دا پتہ ہے کہ نصیرے علی کو اللہ آکھے ٹھیک ہے نا تے علی بادشاہ عباس کو چاہ کے جرائیں نہ بہر کروں تے اکھ پہ گئی نصیری دی علی دے ہاتھ تے عباس پچھس نا تے علی کھڑے دے ودیا نو دیکھے میرے پاس نصیری دیکھ کے حیدر دے ہاتھ عباس کو آکھے جے کو اللہ کھڑیندا ہے او کو عباس حیدر دے ہاتھ عباس کو آکھے نصیری دیکھ کے حیدر دے ہاتھ عباس کو آکھے جے کو اللہ کھڑیندا ہے تو جی میں نو تک بنا دی تھی لاہور جے کو اللہ کھڑیندا ہے جے کو اللہ کھڑیندا ہے کو عباس آدھے ہیں جے کو اللہ کھڑیندا ہے کو عباس آدھے ہیں جے کو اللہ کھڑیندا ہے کو عباس آدھے ہیں جے کو جڑے بہ گئے تہاڈا دان ہے تہاڈا احسان ہے تہاڈی مہربانی ہے تہاڈا شکر گزار ہے جڑے بہ رہے ہو جے کو اللہ کھڑیندا ہے میرا منبر حسین تے وعدہ ہے جڑے بہ رہے ہو مت کو باہر دی قیمت دے سائیں شہر وچ اے ہے میرے سخی دا ہاتھ اے ہے سخی عباس دا پنجا جڑے گھر تے دیکھ جڑی چھت تے دیکھ جڑی ذات تے کو نظر آوے سخی دا علم ہے ای جے کو اللہ کھڑیندا ہے کو عباس آدھے ہیں جڑا ہاتھ کھول کے شبیر دے منکر تے ہن توڑی ودا لعنت کریندا ہے کو عباس کو اللہ کھڑیندا ہے کو عباس آدھے ہیں ٹھیک ہے جڑا ہاتھ کھول کے راضی ہو ہمیں فراتی کی پڑی جاؤ جڑا ہاتھ کھول کے شبیر دے دشمن تے ہن توڑی ودا لعنت کریندا ہے جڑا ہاتھ کھول کے شبیر دے دشمن تے ہن توڑی ودا لعنت کریندا ہے کو عباس آدھے ہیں پڑھوں گا تو میں اردو میں اور پڑھوں گا دو قطعے میں آج کی مخدومہ پہ لیکن اس عزیز چونکہ آنکھ ہے چار مصرے بے میں سرائکی پڑھدا پیا بندے آئے سمجھے بھئی چونکہ عباس با وفائے اس گلوں وفا دی وجہ تو عباس محترم ہے میری گل سمجھ آئیے بندیاں دا خیال ہے کہ چونکہ عباس با وفائے اس واسطے وفا دی وجہ تو عباس محترم ہے نہ
خالصتاً ٹپیکل سرائکی ہے کوشش کرائے تم سمجھ آ وجے علی دے لال دے ہاتھ دا مسلسل خوف ہے شوکت جاگو حسین دا واسطہ جاگنے چادر پر لاؤ نا نہیں ٹھیک ہو کے بہو لا دیو علی دے ایتھے ہو ایتھے ذرا نیڑے ہاں علی دے لال دے ہاتھ دا علی دے لال دے ہاتھ دا مسلسل خوف ہے شوکت علی دے لال دے ہاتھ دا مسلسل خوف ہے شوکت یزیدیت زمانے تے بڑی کمزور بن گئی ہے وفا بندی ودی ہے تے میرا غازی معزز ہاں سخی عباس دا صدقہ وفا دی ٹور بن گئی وفا بندی ودی ہے علی دے لال دے ہاتھ دا مسلسل خوف ہے شوکت یزیدیت زمانے تے بڑی کمزور بن گئی ہے وفا بندی ودی ہے تے میرا غازی معزز ہا سخی عباس دا صدقہ وفا دی ٹور بن. آج کی مجلس کا عنوان ہے کائنات کی وہ مالکن کائنات کی پہلی اور آخری بیٹی ایک بندہ بھی بھائی شہزادہ آج کے اس مجلس میں یہ جملہ سمجھ گیا سمجھو شوکت کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. آج کی مجلس کا عنوان ہے راجہ صاحب وہ معصومہ وہ بیٹی جو وجود میں باپ سے پہلے ہے اور ظہور میں باپ سے بعد. ناراض نہ ہونا لوری ہوں آدھی خیبر دے ہو گئے ہو ویکھی آخیا نا آدھی خیبر دے ہو گئے ہو آل محمد نو لڑتا ہی ویکھنا ہے اور کام بھی سونا. ہاں شاباش جیتے رہو سدا جیو خوشی ہوئی ہے مجھے تمہاری اس بات پہ جو وجود میں باپ سے پہلے اور ظہور میں باپ کے بعد ہے. حسین سخی کو گواہ بنا کے پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں داد میرا مقصد گفتگو رہا ہی نہیں ورنہ تو جبر کر دل پہ تو 2 منٹ میرے ساتھ طے کر کہ ان 2 منٹ میں نہیں بولوں گا. میں تجھے دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں بولے گا. ہاں چیلنج ہے میرا کبھی کسی دن کسی لمحے میں تو طے کر لے 2 منٹ شوکت بھائی میں نہیں بولوں گا. میں تجھے دیکھتا ہوں میں حسین بادشاہ کی بات کروں اور تو نہ بولے تیری ضرورت ہی نہیں. وفا میرا مقصد ہے داد میرا مقصد ہے گفتگو نہیں. بات یہ ہے کہ جو اس مشکل وقت میں اتنی سردی میں بیٹھ گئے ہو اور پھر صبح سے میں یہ کہنے میں بالکل اقوا جانب ہوں کہ شہر لاہور کی تاریخی مجلس ہوئی ہے تو جو صبح سے اس مجلس میں بیٹھ کے رونق بن کے جاتے جاتے 2 باتیں تو ایسی بھی سن جاؤ جو تمہیں اگلے سال تک یاد رہیں. جینا ہلاک کیا ہوا مولوی نے محمد کی 4 بیٹیاں ممبر پہ شوکت 4 مصرے پڑھ رہا ہے. جس بندے کو مصرے سمجھ آ جائیں اسے حق کے بطول کا واسطہ وہ بولے جسے سمجھنا ہے وہ بالکل نہ بولے. میں کہہ رہا ہوں تو کہہ رہا ہے محمد کی 4 بیٹیاں شوکت اسے کہہ رہا ہے پشت نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی. پھر یہ طے ہو گیا کہ آج شہر لاہور میں 4تھا مصرع میں پڑھوں گا تمہیں دن محسوس ہوگا. پشت نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی اور تو 400 بنا لے محمد کی بیٹیاں تجھ سے تو صرف ایک بھی راضی. نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی پشت نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی. تو 400 بنا لے محمد کی بیٹیاں تجھ سے تو صرف ایک بھی. اللہ اکبر. ایک مشکل قافیہ ہے میرے سامنے میری مدد کرو. جو ماحول تم نے بنا دیا اس ماحول کی قسم ہے دل کر رہا ہے یہ قافیہ پڑھوں. حق یہ ہے کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا.
دیکھو یہ بڑا قیمتی مصرع تھا، 2 بار حق ہے چاند ایک مصرے میں، اور میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ ویسے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، ڈھیروں لوگوں نے مجھے کہا یہ ڈسکے سے آئے ہیں، سیالکوٹ سے آئے ہیں، چیچا ودنی سے آئے ہیں، ساہیوال سے آئے، پڑے شوکت بھائی۔ حق یہ ہے کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا، احسان فراموش نمک، احسان فراموش فدق کھاتی ہے دنیا۔ اس بی بی کے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی، ہاں آج بھی زہرا کا نمک۔ اس بی بی کے، جی مہربانی، ہاں اس بی بی کے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی۔ بس آخری 4 مصرے، یہ وہ بات تھی جسے سمجھانے کے لیے ساری محنت کی ہے میں نے۔ اب یہ بات ڈائریکٹ میں مولوی سے کر رہا ہوں، کھلے لفظوں میں ڈائریکٹ مولوی سے، جہاں جہاں علی کا منکر رہتا ہو، جو مولوی ہو، اپنا ہو بیگانہ، مولوی اپنا ہو یا بیگانہ، جو بھی علی کا منکر ہے، میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کربلا گامے شاہ کے تاریخی دربار میں کھڑے ہو کے اس تاریخی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں، زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن، صحیح صراط پہ چل منکر امام نہ بن، اور تیرے وجود میں ہے مرتضیٰ کے گھر کا نمک، علی سے کر کے عداوت نمک حرام۔ راضی رہنا، تمہارا بہت شکریہ، تم سدا جیو، سدا سلامت رہو، مالک ہماری اس مشترکہ نوکری کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ 2 منٹ حد 2.5 منٹ، ایک حکم مصائب کے ایک جملے کا، صرف 2 لفظ اس مخدومہ کے دربار میں جو پتہ نہیں کب سے زخمی پہلو لے کے ہمارے آنسوؤں کی منتظر بیٹھے۔ کیا کہنے تمہارے، تمہاری عزتوں کو سلام۔ جی اچھا، حاضر میرے بڑے محترم بزرگ ہیں، فرما رہے ہیں کتنی دیر تخت کے آگے کھڑی ہے، کیسے پڑھوں؟ حسین کی قسم ہے سینہ پھٹتا ہے، غیر سید ہوں میں کمی ہوں، میں سیدوں کا نوکر ہوں، میں سادات کا دیا رزق کھاتا ہوں، کیسے میں پڑھ دوں؟ کتنی دیر کھڑی رہی؟ آگے ام ایمن، پیچھے ام سلمہ، دائیں حسن بائیں حسین، صرف 8 قدم چل کے گئی ہے دربار میں، اور ام ایمن کی آواز آ رہی تھی، الحجاب 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 الحجاب، اور اسی یقین سے گئی ہے کہ جو ہی میں جاؤں گی کرسی والا کرسی چھوڑ دے گا، تخت والا تخت چھوڑ دے گا، ہر کوئی اٹھ کے تعظیم کرے گا، بطول تو کیوں چل کے آئی ہے؟ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، کم سے کم 3 گھنٹے کھڑی رہی۔ نہیں کہا کسی مسلمان نے حسین کی ماں بیٹھ جا، جو چلے گئے مولا ان کی نوکری قبول فرمائے، جو بیٹھے ہو مولا تمہاری نوکریاں قبول فرمائے۔ میں اس بچے کو جانتا ہی نہیں، بیٹا گواہ رہنا، میرے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہے جس نے مجھے آ کے کہا جی میں سیدزادہ ہوں اور میری ماں میرے ساتھ ہے، سیدزادیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو سردی بڑی ہے، آپ جلدی جلدی پڑھیں، ہم لوگ آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹا میں معافی چاہتا ہوں، تمہاری ماں بیٹھی ضرور ہے، بیٹھی تو شامیانے تلے ہے، بیٹھی تو صاحبان کے نیچے ہے، بیٹھی تو صاحبان تلے ہے نا، بیٹھی تو چھت کے نیچے ہے نا۔ صبح سے مجلس ہو رہی ہے اور صبح سے رباب وہاں دور بیٹھی ہے، اسے نہیں آتا ماتم وہ بے شک نہ کرے، اسے نہیں آتا ماتم وہ بے شک نہ کرے۔ فرش اعزاز سجا کے بیٹھے ہو، عزیز ابرار کا ایک حکم ہے، اسی پہ آج کی مجلس چھوڑ لوں۔ 2-2.5 منٹ زیادہ سے زیادہ 2 آنسو چاہیے تاکہ مجلس کا اختتام اس حساب سے ہو جائے کہ مالکین اگلے سال تک راضی رہے، اور اللہ کرے اگلے سال یہ دربار اس سے خوبصورت اسی دن میں یا جو تاریخ بنے سجایا جائے۔ کوفہ کی رہنے والی ایک مومنہ، گواہ ہیں شیخ پورہ کے عزادار بیٹھے مجلس میں، آج سے 2 سال پہلے شیخ پورہ یہ پڑھا میں نے 2 یا 3 محرم کو، اور پھر اس کے بعد میں نے پورے ملک میں نہیں پڑھا۔ عزاداروں نے مجھے کہا جی بس دل قابو نہیں رہتا، نہ پڑھو۔ آج بھی اگر بانی کا حکم نہ ہوتا میں نہ پڑھتا۔ کوفہ کی رہنے والی ایک مومنہ
جس کا نام ہے مقتل کی کتابوں میں ناصرہ. تقدیر سے اس کی شادی کسی غیر مومن سے ہو گئی. شادی کی رات اس کے باپ نے اس کے شوہر سے کہا میں بیٹی کا حق المہر یہ مانگتا ہوں, میری بیٹی کو زندگی میں کوئی خوشی نہ دینا, بس حسین کو رونے کی جائے. گن کے تیرے 2 منٹ میں لوں گا, گن کے تیرے. جی جی میں نوکر, جی جی تیری بہنوں کا پردہ سلامت. حوصلہ میرا جوان, حوصلہ میرا جوان, حوصلہ حوصلہ حوصلہ. مالک بھائی شہزادے کے رزق میں اضافہ کرے, مالک اس کی نوکری قبول کرے, مالک اس کے بچوں کی زندگی کرے. جی جی میں نوکر, میری بیٹی کو پوری زندگی میں کوئی خوشی نہ دینا, بس یہ مانگ رہا ہوں, میری بیٹی کو حسین کو رونے کی اجازت دے دینا. شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی, اپنے گھر میں آ گئی ناصرہ. محرم کا چاند نمودار ہوا. ناصر نے شوہر سے مجلس پہ جانے کی اجازت مانگی. 1 2 3 4 کو یہ مجلس پہ جاتی رہی. 4 کو اس کا شوہر واپس آیا. کہتے ناصرہ کل تو نے مجلس پہ نہیں جانا. کہتی کیوں؟ کہتے کل میرے دوستوں کی دعوت ہے, اچھے اچھے کھانے پکانا, گھر کا صحن صاف کرنا, بہترین بستر بچھانا, میرے دوستوں نے آنا ہے. تھڑک کے کہتی شرم نہیں آتی, بطول کا گھر اجڑ گیا. ایک لفظ کی جاتا کبھی کوئی جی میں نوکر, شرم نہیں آتی, بطول کا گھر اجڑ گیا تو دوستوں کی دعوت کر رہا. کہتے بس میں نے کہہ دیا نا نہیں جانا. 5 محرم کی صبح ہوئی, یہ کام پہ چلا گیا. جتنے سیدزادے بیٹھے ہو تم پہ واجب ہے جملے پہ رونا, باقیوں کی اپنی مرضی. ناصرہ نے اپنے دل میں کہا, ذاکرہ نے کہا تھا میں 5 محرم کو اس کی شہادت پڑھوں گی جس کے آسرے علی کی بیٹیاں جنگل میں. میں صدقے حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ذاکرہ نے کہا تھا میں 5 محرم کو اس کی شہادت پڑھوں گی جس کے آسرے علی کی بیٹیاں جنگل میں آ گئی تھی. آج 5 محرم ہے, سخی عباس کی شہادت پڑھی جائے گی. مجلس میں جاتی ہوں, زینب کی چادر کی شہادت سنتی ہوں, حسین کی کمر کے زور کا مصائب سنتی ہوں. نیاز نہیں لوں گی, تبرک نہیں لوں گی, سلام نہیں پڑھوں گی, زیارت نہیں پڑھوں گی, فوراً واپس آ جاؤں گی, جلدی جلدی گھر کے کام کر لوں گی. ناصرہ مجلس پہ گئی, ذاکرہ نے سخی کی شہادت پڑھی, اتنا بڑا مصائب ہوا. ناصرہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی, اس کے پاؤں کی تلیاں ملی گئی, اس کے چہرے پہ پانی ڈالا, تڑپ کے اٹھی, چادر اٹھا کے سر پہ رکھی, دونوں ہاتھ باندھ کے تھی بیبیو دعا مانگو, اللہ کرے مہمان نہ آئے ہوں. ختم ہو گئی مجلس. اللہ کرے تو کبھی نہ روئے, اللہ کرے تو کبھی نہ روئے. جی بیٹا اللہ کرے تو کبھی نہ روئے, اور تیری جوانی سلامت رہے یار, اور تیری بہنیں تیرے سر پہ سیرا دیکھے یار. اللہ اکبر. کہتی بیبی دعا مانگو, 1 لفظ کی اجازت, دعا مانگو, میرا شوہر ظالم ہے, مجھ پہ ظلم کرے گا, اللہ کرے مہمان نہ آئے, اللہ کرے مہمان نہ آئے. چادر سر پہ رکھ کے ناصرہ جلدی سے گھر کے دروازے پہ پہنچی. آگے سے کیا دیکھتی ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے. اپنے آپ سے کہتی ناصرہ تو نے تالا نہیں لگایا. پھر کہتی ہو سکتی ہے میں جلدی میں بھول گئی ہوں, جس کی مجلس ہے مجھے اس ملکہ کی عزت کی قسم ہے, میں غلط پڑھوں, میں میدان محشر میں تیرا مجرم, کوئی بندہ برداشت نہ کر سکے تو میں سیدوں کے دیا رزق کھاتا ہوں, میں اولاد بطول سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں. ناصرہ نے گھر کا دروازہ کھولا, صحن میں پہلا قدم رکھا. کیا دیکھتی اس کے گھر کا صحن ہے, 4 سال کی ایک بچی ہے. کسی گنہگار کا میں ضامن نہیں, کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو میں اس کا ضامن نہیں. ناصرہ کے گھر کا صحن ہے, 4 سال کی ایک بچی ہے جس کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے, جس کے بالیاں اتری ہوئی ہے, کانوں کی لویں پھٹی ہوئی ہے, چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. ناصرہ کے گھر میں کوئی کام کر رہی ہے, میں غیر سید ہوں, میں کام نہیں کر سکتا. بندہ کوئی مر جائے گا اگر میں کام کر دوں 4 سال کی بچی کا. تب بھی ناصرہ قریب آئی, قریب جا کے بیٹا تمہیں مارا کس نے ہے, تمہارے چہرے پہ تماچوں کے نشان کیوں ہیں, تمہارے دور کس نے اتارے, تمہارے کانوں کا لہو کیوں نہیں رکتا, تم میرے گھر کیوں آئی ہو, کام کیوں کر رہی ہو. اس بچی نے آہستہ سے کہا مجھ سے نہ پوچھ, تیرے باورچی خانے میں میری پھوپھی کھانا پکا.
کا ماتم ساری نیچے کر دے وہ بندہ. آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین. آل محمد تمہیں سلامت رکھے. نے کہا مجھ سے نہ پوچھ، تیرے باورچی خانے میں میری پھوپھی کھانا پکا رہی ہے، میری پھوپھی سے پوچھ. ناصر طلب کے باورچی خانے میں داخلی کیا دیکھتے؟ ایک بی بی ہے جس کے ہاتھوں پہ رسیوں کے نشان ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ کھانا پکا رہی ہے. ناصرہ قریب جا کہتی بی بی تم کون ہو؟ وہ بچی کون ہے؟ میرے گھر کیوں آئی ہو؟ کام کیوں کر رہی ہو؟ سن لو گے. اس بی بی نے آہستہ سے کہا مجھ سے نہ پوچھ، تیرے کمرے میں میری ماں بستر بچھا رہی ہے. حوصلہ میرا جوان، حوصلہ میرا جوان، حوصلہ. دعائیں مانگو، دعائیں دعائیں مانگو، دعائیں مانگو جن کی دعائیں رکی ہوئی ہیں. قبولیت کا وقت ہے، آخری کریا ہے. حسین کی ماں دعا کر رہی ہے. تیرے کمرے میں میری ماں بستر بچھا رہی ہے، جا میری ماں سے جا کے پوچھ. طلب کے کمرے میں داخل ہوئی. اللہ کرے حسین تمہیں سلامت رکھے. کیا دیکھتی؟ ایک بی بی ہے جس کا سیاہ لباس ہے، جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، وہ دوسرے ہاتھ سے بستر بچھا رہی ہے. کہہ رہی ہے حسین ماں کہاں کہاں رہے. ناصرہ طلب کے قریب آئی، پاؤں پہ گری. کہتی بی بی تم کون ہو؟ وہ بی بی کون ہے؟ وہ بچی کون ہے؟ میرے گھر کیوں آئی ہو؟ کام کیوں کر رہی ہو؟ اس بی بی نے مشکل سے ہاتھ اٹھایا، کہا مجھے گلے لگا جسے رونے گئی تھی میں اس کی ماں بطول ہوں. جو باورچی خانے میں تھی وہ اس کی بہن زینب ہے، جو باورچی خانے میں تھی وہ زینب ہے، جو صحن میں تھی وہ اس کی بیٹی سکینہ ہے. تو روتے روتے بے ہوش ہو گئی. علی مجلس میں میرے پاس آئے، کہا بطول زینب اور سکینہ کو لے جا. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی ناصرہ پہ ظلم کرے. اور غیرت مند و ظلم کا نام آیا. ناصرہ نے چادر اتاری، بال کھولے، بالوں میں مٹی ڈالی، دونوں ہاتھ سے ماتم کر کے منہ کیا نجف کی طرف. کہا نجف کے والی آج یہ گوارا نہیں ہوا کوئی کنیز پہ ظلم کرے. مولا اس وقت آتے جب زینب کہہ رہی تھی بابا او اکبر کے شہر میں میری چادر، او عباس کی نگری میں میرا پردہ. بڑی دیر بیٹھے ہو، آدھا منٹ اور زیادہ بیٹھ جاؤ. میرے اللہ یہ تیرے عاشق حسین کے عاشق ہیں. میرے اللہ ان میں سے کسی نے بھی حسین کے اکبر کو زین سے اترتے نہیں دیکھا. یہ سن کے رونے والے ہیں. میرے اللہ تیرے عاشق حسین کے عاشق ہیں. ایک ہی دل بھر کی نوکری اپنے دربار میں قبول فرما. میرے اللہ اس دربار کا واسطہ بھائی شہزادہ غلام حسن بھٹی صاحب کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے بزرگوں کی زندگی میں دراز فرما. جن مرحومین کے اصال ثواب تخصیص سے ان کی والدہ صاحبہ اور ان کے بھائی مرحوم کے لیے، باقی جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں مومنین کے لیے دعا ہے. میرے اللہ اس مجلس اعزا کا ثواب ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے مرحوم کی روح کو پہنچا. عزیز ابرار کی زندگی دراز فرما. یہ جو رو رہے ہیں سخی حسین کے غم کا واسطہ، یہ کسی اور غم میں نہ روئیں. حیدرآباد والے زوار صادق صاحب انتقال فرما گئے. آپ کے شہر کی بڑی محترم شخصیت جناب رائے مہدی حسن صاحب مولا کو پیارے ہو گئے. دعا کرو مولا انہیں اپنے قدموں میں کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے. میرے اللہ میں سب کی حاجتیں نہیں جانتا، تو جانتا ہے. میرے اللہ یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ہماری دن بھر کی نوکری کا واسطہ، اس عزاداری حسین کا واسطہ، ان آنکھوں میں موجود آنسوؤں کا واسطہ، میرے اللہ پورے دن میں ذکر علی کا واسطہ، یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تجھے حسین بادشاہ کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے. میرے اللہ ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت فرما. میرے اللہ ہر سال اس سے بہتر مجلس کرنے کی توفیق عطا فرما. ذکر حسین کو شمار فرما اور امام حسین کے عزاداروں میں شمار فرما. سب سے بڑی دعا ہے کوئی مومن